مجھے زیادہ دلچسپی اس گھوڑے میں تھی جو عربی النسل تھا اور جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 گھوڑے پال رکھے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ پانی پی رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 4 گھوڑوں کو ان کے ناموں سے پکارا۔ وہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کی گردن پر انگوٹھا رکھا اور اس کے بعد اس نسل کے گھوڑوں میں آج تک ان کی گردن پر انگوٹھے کا نشان چلا آ رہا ہے، اور یہاں ہر تیسری اور چوتھی نسل میں ایک گھوڑا ایسا لازمی ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا۔ ہمارے سامنے وہ عربی النسل گھوڑا تھا جس کی گردن پر انگوٹھے کا نشان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عربی نسل کا ایسا گھوڑا دراصل جنرل ضیاء الحق کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ جولائی کی 9 تاریخ تھی، لیکن موسم اس کے باوجود انتہائی خوشگوار تھا۔ میں اپنے بیٹوں اور 3 دوستوں کے ساتھ مونا ریمونٹ ڈپو دیکھنے دوپہر 4 بجے وہاں پہنچا۔ یہ ریمونٹ ڈپو برٹش راج میں 1902 عیسوی میں ضلع منڈی بہاؤالدین کے علاقے مونا سیداں کے قریب بنایا گیا۔ کئی ایکڑز پر مشتمل گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کی بریڈنگ کے لیے بنایا جانے والا یہ ڈپو بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں اعلیٰ نسل کے گھوڑے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ جتنی خوبصورتی سے ان گھوڑوں کے باڑے اور گھر بنائے گئے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدا سے ہی جس جانور نے انسان کے لیے سب سے زیادہ آسانیاں پیدا کیں وہ گھوڑا ہی ہے۔ دنیا کے جس خطے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں وہ گھوڑوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ سکندر اعظم کا لشکر پوری دنیا فتح کرنے نکلا، یا پھر امیر تیمور کا، مغلیہ سلطنت کی فوج تھی یا سلطنت عثمانیہ کی، ہر کسی کو اپنے ذرائع آمد و رفت کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پڑی۔ ماضی کے اوراق کو پلٹا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر اس قبیلے کو مضبوط تصور کیا جاتا تھا جس کے پاس اچھی نسل کے گھوڑے اور مویشی زیادہ تعداد میں ہوتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی اور تغل کا قبیلہ بھی گھوڑے پالنے میں مشہور تھا، لہٰذا کسی بھی مذہب کی تاریخ گھوڑوں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ انسان نے بے شک بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ان جانوروں کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی۔ آج بھی پہاڑی علاقوں میں ہر قسم کا ساز و سامان لے جانے کے لیے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم 4 بجے مونا ڈپو پہنچے تو ارشد صاحب آفیسرز میس میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ہائٹ ہی سے ہماری تواضع کی۔ یہ خوبصورت آفیسرز میس 1902 میں بنایا گیا۔ اس کے مین دروازے کے بالکل سامنے انتہائی خوبصورت لان ہے۔ لان کا گہرا سبزہ، اونچے اونچے سایہ دار درخت اور درختوں کے اوپر صاف شفاف نیلا آسمان اس منظر کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہا تھا۔ ارشد صاحب نے چائے کا گھونٹ لیا، کپ میز پر رکھا اور لان کے اس پار سنبل کے 4 درختوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ درخت 1902 میں اسی وقت لگائے گئے جب یہ آفیسرز میس بنایا گیا، یعنی وہ درخت تقریباً 120 سال پرانے تھے۔ ان درختوں کے پائے کا ڈایا میٹر بہت بڑا تھا۔ ان درختوں کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ درخت لگائے گئے ہوں گے تو لگانے والوں کو کیا خبر تھی کہ ان درختوں کے سائے سے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ مستفید ہوں گے۔ آج وہ ہر درخت اتنا بڑا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنی آنے والی نسلوں کو ایسی گھنی چھاؤں دینا چاہتے ہیں تو آج ہمیں بھی ایسے درخت ضرور لگانے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ارشد صاحب نے ہمارے ریمونٹ ڈپو کے وزٹ کے لیے بگی کا اہتمام بھی کر رکھا تھا۔ جو ہی ہم بگی پر بیٹھے تو مجھے پی ٹی وی کا ڈرامہ الفا برائیو چارلی یاد آ گیا۔ اس ڈرامہ کی چند اقساط ریمونٹ ڈپو میں بنائی گئیں۔ بابا جی جو بگی چلا رہے تھے، میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ 23 سالوں سے یہ بگی چلا رہے ہیں، جس بگی پر ہم سوار تھے۔ اس کے آگے 4 گھوڑے تھے۔ بابا جی نے بتایا کہ یہاں اس طرح سیر کرانے کے لیے 6 یا زیادہ سے زیادہ 8 گھوڑے بگی کے آگے لگائے جاتے ہیں۔ بگی چلی تو دائیں بائیں کہیں گھوڑوں کے باڑے دکھائی دیے تو کہیں بھاگتے ہوئے گھوڑے، کہیں وہ ورک شاپس جہاں گھوڑوں کے استعمال کا سامان بنایا جاتا ہے تو کہیں سرسبز و شاداب وسیع میدان۔ خوبصورت سڑک پر چلتے ہوئے گھوڑوں کی ٹپ ٹپ کی آواز اس منظر کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ بگی پر سفر کرتے ہوئے مجھے پرنسز آئلینڈ یعنی استنبول میں کیا گیا سفر بھی یاد آ گیا۔
جہاں دنیا بھر سے آئے سیاح بگیوں کے سفر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن بگی کا یہ سفر اس سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ بگی کی سیر کے بعد ہم نے ایک درخت کے ساتھ بنایا گیا بہت بڑا خوبصورت برڈ ہاؤس دیکھا۔ برڈ ہاؤس دیکھنے کے بعد خوبصورت رستے سے ہوتے ہوئے ہم چند گھوڑوں کے قریب آئے اور ہاتھ پر گڑ رکھ کر انہیں کھلایا۔ یہ بھی ایک شاندار تجربہ تھا۔ ہیری ماؤنٹ ڈپو میں بنایا گیا وہو پارک انتہائی خوبصورت ہے۔ اس پارک کے بالکل سامنے ہارس میوزیم بھی بنایا گیا ہے، جو دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے درختوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہو۔ اس میوزیم پر لکڑی سے کیا گیا کام انتہائی خوبصورت ہے۔ میوزیم میں ایک تاریخی تصویر بھی آویزاں ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح گھوڑوں پر بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تصویر ان کے ہیری ماؤنٹ ڈپو کی وزٹ پر بنائی گئی۔ یہاں ایک ایسی بگی بھی موجود ہے جس پر ملکہ ایلزبتھ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے سواری کی۔ واہو ورلڈ عربین ہارس آرگنائزیشن کا مخفف ہے۔ یہ واہو پارک اور واہو میوزیم دور سے دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ سوئٹزرلینڈ کے کسی علاقے میں موجود ہوں۔ اس پارک کے بالکل ساتھ مختلف انواع کے پودوں کی نرسری موجود ہے۔ ہیری ماؤنٹ ڈپو میں دیہاتی کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے مٹی کا ایک گھر بھی بنایا گیا ہے۔ گھر اور دیہات میں استعمال ہونے والی وہ تمام اشیاء بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جو وہاں رکھی گئی ہیں۔ ہیری ماؤنٹ ڈپو کے پولو گراؤنڈ کو دیکھ کر انسان اس کی خوبصورتی کے سحر میں گم ہو جاتا ہے۔ پیویلین کے چھت پر کھڑے ہو کر میں نے خوبصورت پولو گراؤنڈ کا نظارہ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس منظر کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ کے ایک کونے میں محفوظ کر لیا۔ جو ہی ہم پیویلین کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو مسجد کے اسپیکر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور ہم مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ مسجد کی خوبصورتی اور صفائی کا انتظام بھی حیران کن تھا۔ ہیری ماؤنٹ ڈپو کے گرد و نواح میں چونکہ عیسائی اور ہندو کمیونٹی بھی موجود ہے، لہٰذا مسجد سے کچھ فاصلے پر ان کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں، جہاں وہ اپنی مذہبی رسومات اپنے عقائد کے مطابق مکمل آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ جب آسمان پر سیاہی چھانے لگی تو ہیری ماؤنٹ ڈپو کی حسین یادوں کے ساتھ ہم نے ارشد صاحب سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہیری ماؤنٹ ڈپو کی خوبصورتی کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اسے خود نہیں دیکھ لیں۔